नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुर रहमान की आयत नंबर 19 से 45 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। माराजा, उसने जारी कर दिए। माराजा का मतलब है जारी कर दिए। बहरैनी मुसन्ना है बाहर से, दो समंदर। यल्तक़ियान, दोनों आपस में मिलते हैं। लक़ा यल्क़ी से दोनों, ये मुसन्ना का सीगा है। यल्तक़ियान, जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, दो की बात हो रही है ना। बैना दरमियान, हुमा उन दोनों के, किन दोनों के? बहरैनी, जो दो समंदर हैं। बरज़ख़ुन, एक पर्दा है। बरज़ख़, मरने के बाद कब्र में इंसान की जो ज़िंदगी है हशर से पहले, उसे भी बरज़ख़ कहा जाता है ना। ला यबग़ियान, वो दोनों तजावुज़ नहीं करते। ये भी मुसन्ना का सीगा है। दोनों तजावुज़ नहीं करते, बगावत नहीं करते। एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया था ना, जो पढ़ा था हमने, तौगा, तुग़यानी से, कि समंदर में जैसे तुग़यानी आ जाती है, इसी तरह ये भी लफ्ज़, जो इसको आप याद रखने के लिए बगावत याद रखें। हद से तजावुज़ जो करता है वो बगावत ही करता है ना। ये दोनों पानी साथ साथ चलते रहते हैं, एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते, दोनों में मिलते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। यानी खारे समंदरों में ही मीठे पानी की लहरें चलती हैं, और ये दोनों लहरें आपस में नहीं मिलती, बल्कि एक दूसरे से अलग रहती। एक तो ये मतलब भी इसका है कि अल्लाह ने खारे समंदरों में ही कई जगह पर मीठे पानी की लहरें जारी की हुई हैं, और वो खारे पानी से अलग रहती हैं। दूसरी सूरत ये भी है कि ऊपर खारा पानी हो और उसकी तह में नीचे मीठा पानी हो। बाज़ मुकामात पर ऐसा है भी। और एक तीसरी सूरत ये भी है कि जिन मुकामात पर मीठे पानी के दरिया का पानी समुंदर में जाके गिरता है, वहाँ कई लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है कि दोनों पानी मीलों तक इसी तरह साथ साथ चलते रहते हैं। एक तरफ मीठा दरियाई पानी और दूसरी तरफ समंदर का खारा पानी। इनके दरमियान अगरचे कोई आड़ नहीं होती, लेकिन ये आपस में मिलते नहीं। दोनों के दरमियान वही आड़ है, जो बरज़ख है, जो अल्लाह ने रख दी है। दोनों इससे तजावुज़ नहीं करते। सुभान अल्लाह। यानी दोनों दरिया, दोनों पानी मिलकर चलते हैं, एक दूसरे में घुसते नहीं हैं, अपनी अपनी हद में रहते हैं। जैसे ठंडे पानी के समंदरों में गर्म पानी की रोएं बहती हैं, और खारी समंदरों में मीठे पानी की रोएं बहती हैं। इस तरह कई दरिया वहाँ मिलते हैं, लेकिन दूर तक अलग अलग नज़र आते हैं। हमारे यहाँ दरिया काबल का पानी जब दरिया सिंध में जाके गिरता है, तो बहुत दूर तक दोनों पानी अपने अलग अलग रंग की वजह से अलग अलग नज़र आते हैं। अटक के पुल पे खड़े होकर दोनों पानियों का अलग अलग रहते हुए एक साथ चलने का ये मंजर देखा जा सकता है। ऐसा ही मंजर मुजफ्फराबाद के करीब दुमील के मुकाम पर नजर आता है, जहाँ दरिया नीलम और दरिया जेहलम ये दोनों मिलते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इन दोनों के दरमियान एक पर्दा है कि दोनों एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। ये दोनों इससे तजावुज़ नहीं करते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ गुरूहे जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। यख़रुजु मिनहुमा, निकलता है या निकलते हैं, मिनहुमा उन दोनों में से। किन दोनों में से? अब ये जो मिनहुमा की ज़मीर है, हुमा की, ये दोनों के लिए, किसके लिए है? बहरैन के लिए, कि उन दोनों समंदरों में से निकलते हैं लुलु वल मरजान, मोती और मूंगे। मरजान से छोटे मोती या फिर मूंगे मुराद है, और
लू भी मोतियों को कहते हैं कि आसमान से जब बारिश होती है तो सीपियां अपने मुंह खोल देती हैं और बारिश का जो कतरा उनके अंदर सीपी के मुंह के अंदर चला जाता है वो मोती बन जाता है। और यही बात मशहूर है कि मोती वगैरह मीठे पानी के दरियाओं से नहीं निकलते बल्कि खारी पानी से निकलते हैं। लेकिन कुरान ने चूंकि मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही से मोती निकलते हैं। और बाज़ ये भी कहते हैं कि मीठा पानी जो है आमतौर पर वो समंदर में गिरता है, दरियाओं का पानी समंदर में ही गिरता है, तो समुद्रों से अगर मोती निकाले जाते हैं तो फिर दोनों ही इससे मुराद हैं क्योंकि समुद्रों के अंदर दरियाओं का पानी भी गिरता है। यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, उससे मोती निकलते हैं। वलहुल जवारु, और उसके लिए है, किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह ही के हैं क्या? जवारी, जारियत उनकी जमा है, जारी होने वाले, चलने वाले, यानी जहाज। वालहू, और उसी के हैं जवारिल मुनशाआतु, मुनशाआतु का मतलब है बुलंद किए हुए, ऊंचे, बादबान, फिल बाहरी समंदर में, कल आलाम पहाड़ों की तरह, पहाड़ों जैसे जो समंदरों के अंदर दरिया पहाड़ सॉरी जहाज चलते हैं वो किसकी मलकियत है? वो अल्लाह ही की मलकियत है, जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं और टनों वजन उठा के पानी की तह पे वो चल रहे हैं। और मुनशात से मुराद वो बादबान भी हैं जो बादबानी कश्तियों में झंडों की तरह ऊंचे और बुलंद बनाए जाते हैं। पहले तो खैर छोटे छोटे जहाज होते थे, आजकल के जो जहाज हैं समंदर के वो तो वाकई पहाड़ों की तरह से हैं और इनसे नक़्ल व हमल की जो आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं वो भी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इसलिए फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना होने वाला है, हर चीज फना होने वाली है, जो कुछ भी जमीन पर है। वयबका, और बाकी रहेगा, वजहु रब्बिका, तेरे रब का चेहरा, जुल जलाल वल इकराम, जो बहुत जलाल वाला और इज्जत वाला है। यानी जो कुछ भी जमीन में है सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वो बाकी रह जाएगी। अल्लाह का चेहरा जो है, क्या चीज़ है अल्लाह का चेहरा? हम तो नहीं जानते क्योंकि ये एक ऐसी हमारे लिए चीज़ मतलब हम तसव्वुर नहीं कर सकते इसका कि अल्लाह का चेहरा क्या है। अल्लाह का हाथ भी आता है कुरान में, अल्लाह के चेहरे की भी यहाँ बात हुई है। अल्लाह का चेहरा हम उसको बस ये समझ लें कि मुतशाबिहात में से है। कुछ ऐसी आयत भी होती हैं कि बस हम उनके बारे में ज़्यादा गौर व खौज करना भी नहीं चाहिए। मतलब इस आयत का यही है कि इंसान हो या ज़मीन पे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फना हो जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इस कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह की मखलूक है और उसमें कोई एक मखलूक भी ऐसी नहीं है कि जो जिसका वजूद अपने बल पे कायम हो। जब तक अल्लाह चाहता है वो चीज़ रहती है और जब उसका खालिक चाहता है कि उसका वजूद मिट जाए तो उसका वजूद मिट जाता है, अल्लाह उसे फना कर देता है। जैसे कि सूरह कसस में भी आता है, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज़ हलाक होने वाली है, इल्ला वजह, सिवाय उसके चेहरे के। लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, उसी की हुक्मरानी है और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी देखो इसको भी नेमत के तौर पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हर चीज़ फना हो जाएगी। इसमें नेमत वाली क्या बात है कि जब दुनिया फना होगी तो अल्लाह का निज़ाम अदल कायम होगा। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसा रखा है कि जब जालिम को उसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी और मजलूम को बदला मिलेगा।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لا بِشَیْءٍ مِّن نِعَمِکَ رَبَّنَا نُکَذِّبُ فَلَکَ الْحَمْدُ۔ یسألہ سوال کرتا ہے اسی سے، من جو کوئی بھی، سماوات یا آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل یومن ہر دن، ہوا وہ، فی شاء ایک نئی شان میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ ہر کسی کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور ہر ایک کی ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ کسی مخلوق میں اگر کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی ضرورتوں کی نگہبانی بھی وہی کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم اس کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی بھی، تمہاری صلاحیتیں بھی، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے وسائل بھی ہیں وہ سب کے سب اسی کے ہیں، اور ان میں ہم تصرف بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنے کی وہ اجازت دیتا ہے، اور ہم ان کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ وہ چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سب کے سب اس کے احاطہ علم میں محصور ہیں، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز تک رسائی نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جتنی وہ چاہتا ہے۔ وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے، ہر دن اس کی ایک الگ شان کا ظہور ہوتا ہے، یعنی کسی کو وہ زندگی دیتا ہے، کسی کو وہ موت دیتا ہے، کسی کو وہ غربت دیتا ہے، اور کسی کو وہ امیری دیتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا اختیار اور تصرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی کو گدھا بنا دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، کسی کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ الغرض کے پوری کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اس حی القیوم کے تصرف سے خالی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان کی تدبیر کرتا ہے، کائنات کے نظام اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی جتنی مخلوقات ہیں، ان کے تمام امور کو وہ اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے، اور اس تدبیر کی منصوبہ بندی کے لیے اس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ السجدہ میں، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ چڑھتا ہے، یعنی اس کا امر اس کی طرف، اور یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے اس کو بنا کے وہ فارغ ہو گیا ہے، بلکہ اس کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ظہور میں آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ سین جو ہے نا ان قریب کے معنوں میں ہوتا ہے، ان قریب ہم فارغ ہو رہے ہیں، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ یفرغ فارغ ہو جانا، نون ہم، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بڑے بوجھو یا گروہو، جن و انس جو ہیں یہ دو بڑے بوجھ ہیں زمین پر۔ ثقلان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثقل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ کے، اور ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دو بوجھ، تو اسی سے یہ لفظ ثقلان ہے، دو لدے ہوئے بوجھ۔ یہ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے سارا خطاب انسانوں اور جنوں سے ہی ہو رہا ہے،
جو اپنے رب کی بندگی سے منحرف ہو گئے ہیں، اور آگے بھی آیت نمبر 45 تک وہی خطاب ہے، اس لیے ان کو ایھا الثقلان کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو میری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہو، ان قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ خطاب کر کے کیا کہا ہے؟ ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، اقطار کنارے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون نہیں تم نکل سکو گے۔ دیکھو وہی لفظ ہے یہاں، تنفذوا تم نکل جاؤ، یہاں بھی فانفذوا تو نکل جاؤ، پھر لا تنفذون نہیں تم نکل سکو گے، الا بسلطان مگر ایک غلبے کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ۔ تم اس زمین کے کناروں سے نکل کے جا بھی کہاں سکتے؟ اگر تم نکل بھی جاؤ تو تمہیں ہمارے فرشتے پکڑ لیں گے۔ اول تو تم ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس زمین کی حدود سے کہیں نکل سکو اور بچ سکو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تم نکل کے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ دیکھو، لیکن تم بغیر غلبے اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضا سے بچ کر تم کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ طاقت کسی میں ہے ہی نہیں، اور جاؤ گے بھی کہاں؟ کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان محشر میں ان سے کہا جائے گا کہ جب فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رہے ہوں گے تو اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ اب ان فرشتوں سے بچ کے کہیں جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ۔ یرسلو فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ یرسلو بھیجا جائے گا، چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شوازن شعلہ، من نارن آگ سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ شوازن کہتے ہیں آگ کے شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاسن کہتے ہیں دھوئیں کو جس میں شعلہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک نحاسن کا مطلب تانبا بھی ہے، پگھلا ہوا تانبا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے تمہیں بھاگنے تو نہیں دیں گے، وہ آگ کے شعلے اور دھواں تم پہ چھوڑ دیں گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے تم پہ، ونحاس اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، یا پھر پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پہ ڈال کر تمہیں فرشتے واپس لے آئیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا پھر جب، انشقت السماء پھٹ جائے گا آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، وردتن کدہان تیل کی تلچھٹ جیسا، گلابی۔ وردتن کا مطلب ہوتا ہے سرخ گلاب کو کہتے ہیں وردہ، سرخ گلاب، تو گلابی رنگ کا ہو جائے گا، کدہان کا کی طرح،
جیسا کہ دھان سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا رنگ ایسا گلابی ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا یسأل، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ کسی جن سے۔ یہ جو لوگ نام رکھتے ہیں جان، شاید وہ اسی سے ہوتا ہوگا۔ جانن، کسی جن سے اور نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ سوال و جواب تو ویسے ہوں گے وہاں پہ، ایک ایک عمل کا حساب بھی ہوگا، لیکن انسان چونکہ اپنے اندرونی حالات کو خوب سمجھتا ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا، بل الانسان، پڑھیں گے بلکہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کے اوپر خود دیکھ رہا ہے اس کو۔ اس لیے میدان محشر میں ہر شخص کا چہرہ جو ہے وہ اس کے انجام کے بارے میں بتا رہا ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھی رزلٹ آتا ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ آئے یا کوئی کسی کا بھی رزلٹ آئے، یا سال کے بعد جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے، تو ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے پیپروں میں۔ جن کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے اچھے پیپر دیے ہیں، تو ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے برے پیپر کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے چہروں پر پڑھا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ نہ سوال کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ریکارڈ تو فرشتوں کے پاس موجود ہوگا، ایک ایک دن کی، ایک ایک لمحے کی رپورٹ تو انہوں نے لکھی ہوئی ہوگی، تو اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہوگی وہاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچان لیے جائیں گے مجرم، بِسِیمَاهُمْ، اپنی علامتوں سے، جو ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے نا، اس سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ فَیُؤْخَذُ، تو انہیں پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے اور پاؤں سے۔ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے ان کی پہچان ہوں گے، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جو کچھ کسی نے کیا ہوگا ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہوگا، تو فرشتے انہیں ٹانگوں سے یا پاؤں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرموں کو سزا ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھتے ہیں نا، دنیا میں بھی جو قاتل ہے اس کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس میں زندگی ہے۔ فَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جب مجرموں کو سزا ملے گی، وہ اللہ کے بھی مجرم ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے مجرم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تمہاری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو تیرے ہی لیے ہیں۔ ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی، جس کو، یکذب،
جھٹلاتے تھے بہا اس کو المجرمون مجرم لوگ. یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. کون سی جہنم؟ کب آئے گا وہ وقت؟ 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں. یطوفونا، اس دن وہ پھرائے جائیں گے، چکر لگائیں گے. طافا یطوفو، طواف کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے. طواف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چکر لگاتے ہیں. یطوفونا، وہ چکر لگائیں گے، بینہا، اس کے درمیان. یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے. یہاں پہ بھی ہا کی ضمیر جہنم کے لیے. اللہ دی جس کو یکذبو، جھٹلاتے تھے، بہا، اس کو یعنی جہنم کو. اب وہ یطوفونا، وہ چکر لگائیں گے، بینہا، اس کے درمیان یعنی جہنم کے درمیان، و بین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے سخت گرم پانی کے درمیان. حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، آن بہت زیادہ ابلتا ہوا، جوش مارتا ہوا، ابلتا ہوا گرم پانی ہوگا ایک طرف، دوسری طرف جہنم ہوگی. وہ آگ کی تپش سے گھبرا کے پانی کی طرف لپکیں گے. ہوتا ہے نا انسان کو، جب کوئی بھی ہاتھ انگلی بھی چل جائے انسان جلدی سے اسے پانی میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جب پانی کی طرف جائیں گے وہ بھی ابل رہا ہوگا، جب اس میں جلیں گے تو پھر واپس بھاگیں گے، پھر جہنم کی طرف جائیں گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اسی طرح وہ ان کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے، کبھی جہنم میں، کبھی گرم پانی میں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا. اب اس کے آگے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے تو وہ اہل جنت کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.